السلام علیکم دوستو، آپ کا میزبان ازلو بھائی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے۔ چھت پر بیٹھا کوا جنگل کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے ٹوک کر پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کہیں اپنے ڈونکی کنگ کی طرح لمبی لمبی تو نہیں پھینک رہے؟ کوے کو غصہ آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، راج کپور کی فلم بوبی دیکھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ فلم تو غالباً 1973 میں آئی تھی اور میں تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کوا بھی حاضر جوابی کے جوبن پر تھا۔ طنزیہ انداز میں کہنے لگا، یہ جو آپ تاریخی واقعات سناتے بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کیا ہوا تھا، کس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، کیا تب آپ پترکار تھے؟ کسی بات کا علم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس دور میں بنفس نفیس موجود تھے۔ اس فلم میں رشی کپور اور ڈمپل کپاڈیا پر فلمایا گیا ایک مشہور گیت جو نغمہ نگار آنند بخشی نے لکھا تھا، لتا منگیشکر اور شلیندر سنگھ نے اپنی مدر آواز میں گایا اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال۔ اس کے بول یاد کرو، جھوٹ بولے کوا کاٹے کالے کوے سے ڈریو۔ اگر کالا کوا جھوٹ بولنے والوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے تو خود جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے سوچا کوے کی بات میں وزن تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اسے ٹوکنے کے بجائے جنگل کے حالات چپ چاپ سنتا رہا۔ معلوم ہوا کہ جنگل میں بہت بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے۔ شیر کو نکال باہر کرنے والے طاقتور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی لیے وہ کسی احتجاجی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگل میں پکڑ دھکڑ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ تلبیس اطلاعات کی جنگ میں ایک بار پھر یہ ڈنڈورا پیٹنے کی کوشش بھی کی گئی کہ شیر اور اس کے قبیلے کے دیگر افراد غدار ہیں، کیونکہ وہ جنگل کو تباہ و برباد کرنے والے شکاریوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور انہیں صرف اپنا کاروبار عزیز ہے۔ لیکن جنگل کے باسی اب اس پروپیگنڈے کے جھانسے میں نہیں آنے والے، کیونکہ غداری کے الزامات برس ہا برس سے تواتر کے ساتھ لگائے جانے کے باعث اپنی اہمیت اور افادیت کھو چکے ہیں، اور پھر ماضی میں یہ الزامات ایسے معتبروں پر لگائے گئے کہ اب تو غداری کا الزام اعزاز، ایوارڈ اور تمغہ محسوس ہونے لگا ہے۔ سفید اور سیاہ دھاریوں والے زیبروں کا سردار جسے بوڑھے شیر معمر ہاتھی نے اپنے نئے اتحاد کا سربراہ بنایا ہے، اسے بھی سبق سکھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کوے کا کہنا ہے کہ شیروں اور زیبروں سے تو کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اس لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ معمر ہاتھی کو کوئی سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ ماضی میں جنگل کے باسیوں کے مختلف گروہوں کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑوانے کی پالیسی کامیاب رہی، اور اگر اب بھی یہ کوشش کامیاب رہی تو پھر اس لڑائی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ڈونکی راجا کو اس کے حلیف اس بار بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا اقتدار اس قدر مستحکم ہو جائے گا کہ اسے آئندہ 8 سال تک نہیں ہلایا جا سکے گا، اور 10 سالہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی تک تو نئی صف بندی کے تحت اکٹھے ہونے والے تمام جانوروں میں اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم ہے۔ پنجاب کے جنگلات میں پائے جا رہے شیر، سندھ کے ہاتھی، خیبر پختونخوا کے زیبرے اور سرخ ہرن، بلوچستان کے چیتے سمیت سبھی جنگل کے اس دنگل میں زور بازو آزمانے کو تیار ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ احتجاج کے ذریعے بتدریج سیاسی حدت میں اضافہ کیا جائے اور دباؤ بڑھایا جائے، اور جب ماحول سازگار ہو تو پھر بوڑھے شیر کی طرف سے جنگل واپسی کا اعلان کر دیا جائے۔ میں نے کوے سے پوچھا، آخر جنگل میں اس انتشار اور زور آزمائی کی وجہ کیا ہے؟ سب جانور اپنی اپنی کچھار، نیستہ اور بھٹ تک محدود کیوں نہیں ہو جاتے، اور ایک دوسرے سے برسر پیکار کیوں رہتے ہیں؟ کوے میاں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے جارج آرویل کا ناول اینیمل فارم پڑھا ہے؟ اس میں سب جانور مل کر آئین مرتب کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کہ آئندہ وہاں کے سب معاملات ان قوانین کی روشنی میں طے پائیں گے، لیکن منہ زور جانور ان قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ہر قانون کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کے تیار کردہ متفقہ آئین میں لکھا ہوتا ہے کہ all animals are equal، یعنی سب جانور برابر ہیں،
وہ اس جملے کو تبدیل کر کے یوں کر دیتے ہیں کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے۔ ہم جنگل کے قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے، مگر بعض منظور اور طاقتور جانوروں نے جنگل کے اس قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ خود کو کسی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے۔ انہوں نے جنگل کے بادشاہ شیر کے خلاف سازش کر کے اسے اقتدار سے نکال باہر کیا اور اپنی مرضی سے ڈونکی راجا کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ تو طے ہے کہ ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے، لہذا موجودہ دنگل طے ہوگا کہ اس جنگل میں کون سا شیر رہے گا۔ کوے کے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ میں نے آخری سوال پوچھا، کوے میاں یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں اس لڑائی میں جیت کس کی ہوگی؟ آپ نے مجھے روٹی کے چند ٹکڑے کھلائے، چوری ڈالی ہوتی تو شاید بتا بھی دیتا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنا تو کسی روز دعوت شیراز کا بندوبست کریں۔ یہ کہتے ہوئے کوے نے اڑان بھری اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو دوستو، کہانی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار میری چینل پر آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ اس کہانی کا جو بھی انت ہوگا وہ آپ کو پہلے سے مل جائے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔